تعالیٰ قسم کھانے کے بعد میں جس کی تعریف کرتے ہو آپ خود سمجھیے وہ قابل تعریف ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے کو پہچان لے، وہ اپنے کو پہچان لے. اللہ پہچانا چاہتا ہے. جب اللہ کی نظر میں تمہاری مقبولیت اور تم مشرف اور مکرم ہو، محترم اور معظم ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف فرما رہے ہیں. اور پھر بھی اگر ہم خدا کے بندے نہ بن سکیں، اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکیں، تو ہم سے زیادہ کمینہ اور کون ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے آپ کو بہت ہی اچھے پیغام کے ساتھ میں پیدا کیا. میرا رب، میرا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسے اچھے عمل کریں تو اللہ کی رضامندی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس ہے. اگر اللہ راضی ہے، ہر چیز راضی ہے، اور اللہ راضی نہیں ہے تو تمام کی تمام چیز راضی نہیں ہے. اللہ راضی، ساری چیز ہماری، زمین بھی ہمارا، آسمان بھی ہمارا، چاند بھی ہمارا، سورج بھی ہمارا، ہوا بھی ہمارا، پانی بھی ہمارا، ہر چیز ہماری ہے. اور اگر اللہ ناراض ہے تو کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. دنیا کے رہنے والے، دنیا کے بسنے والے ہر آدمی متمنی تھا آدم علیہ السلام کی زیارت کا. کیا اللہ کے خلیفہ دنیا میں تشریف لائیں اور ہم ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشیں. لیکن آدم علیہ السلام جو ہی دنیا میں تشریف آئے، اس حال میں تشریف لائے، ہر چیز آدم علیہ السلام کی طرف بھاگ رہی تھی، نفرت کر رہی تھی، گریز کر رہی تھی. اس لیے ہر چیز جو مشتاق بنی ہوئی تھی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ بھاگ رہی تھی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ کی فرمانبرداری بہت بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہے، ہر چیز راضی ہے، ہر چیز تمہارے لیے سلامتی والی ہے. ہر چیز، دوزخ، جنت تو جنت ہے ہی، دوزخ بھی تمہارے واسطے جنت بن جائے گی اگر اللہ راضی ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نار نمرود میں ڈال دیا. وہی آگ جو جلانے کا کام کر رہی تھی، کسی پرندے کی مجال نہیں تھی کہ اس آگ کو پاک کر سکے، وہیں بھن کر گر جاتا تھا. لیکن جو ہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو فوراً حکم نازل ہوتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. ایسا نہ ہو ٹھنڈی کے زمہریر بن جا جو تکلیف کا باعث بنے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو جا. تو وہ آگ جو بھڑکانے والی تھی، پھونکنے والی تھی، جلانے والی تھی، اللہ نے اسی آگ کو اپنے خلیل کے لیے باغ بنا دیا تھا، جنت بنا دیا تھا. یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں گے، رسول کا کہنا مانیں گے، تو یقیناً ہم کامیاب اور بامراد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنے بزرگوں کی بات سننے کی توفیق نصیب فرما دے، ان کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنا تعلق کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. مجمع کو بنا لو، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. علماء کرام تشریف لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.